بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ انعام تک گزشتہ کل کچھ باتیں عرض کی تھیں، بس وہ جب میں یہاں سے گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ 7ویں پارے کے شروع کے اندر پہلے صفحے میں، دوسرے صفحے میں، تیسرے صفحے میں اور 5ویں صفحے میں، چوتھے میں بھی کچھ احکامات ہیں اور وہ احکامات اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو پہلے صفحے پہ حکم ہے 7ویں پارے کے، یعنی سورہ مائدہ ہی ہے، سورہ انعام اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ یہ جو 7ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم اپنی طرف سے اس کو حرام مت کرو۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام، اس لیے کہ حلال کو حرام کہنا یہ بھی کفر ہے اور حرام کو حلال کہنا یہ بھی کفر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حلال کرنے والے اللہ ہیں اور حرام کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس کے عکس کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور فرمائے کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حلال کو حلال کی جگہ پہ رکھنا، حرام کو حرام کی جگہ پہ رکھنا۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ابھی ذہن میں آئی، وہ بھی سن لیجئے کہ بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور بہت ساری نہیں ہیں۔ بہت ساری حلال چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور بہت ساری حلال چیزوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نائب بن کر کے بہت ساری چیزوں کے حلال ہونے کا حکم دیتا ہوں، اور میں اللہ کا نائب بن کر کے بہت ساری چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حرام چیزوں میں جیسے چوہے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، چوہے کا ذکر قرآن میں نہیں، حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ پرندوں کے اندر یہ جو چیل ہے یا شکرا ہے یا باز ہے یا عقاب ہے، یہ کھانے والے پرندے نہیں ہیں، یعنی یہ حرام پرندے ہیں، ان کا ذکر یعنی قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کا ذکر جو اس قسم کے درندے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، اس قسم کے جتنے بھی وہ ہیں، وہ جانور ہیں، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے اور احادیث میں بھی یہ بات ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک آسمان سے آئی ہوئی ہے اور حق اور سچ ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ پر بھی عقیدہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آدمی قرآن کے آڑ کے اندر احادیث کا انکار نہ کر بیٹھے، اور احادیث کا ذکر کہ احادیث کو تسلیم کرو، احادیث کو تسلیم کرو، اللہ کے رسول کو تسلیم کرو، یہ والی بات قرآن کی ایک آیت میں نہیں ہے، بہت ساری آیتوں کے اندر ہے۔ تو احادیث کا تسلیم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو احادیث اور اللہ کے رسول اور قرآن یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، یہ آپس میں ایک ہیں۔ یہ ہمارا ایک مستقل مضمون ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات اس کو دلائل کے ساتھ سنتے بھی ہیں، اور بہت سارے ساتھیوں کو اس پر بہت زیادہ عبور حاصل ہے اور یقین حاصل ہے۔ اور جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ہے، احادیث پر ضروری ہے، یہ والی بات ہمارے پورے سال کی اور مختلف نشستوں میں آتی رہتی ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم اسی 7ویں پارے کے پہلے صفحے کے آخر میں ہے، وہ ہے قسم کا ذکر ہے۔ قسم کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم
ایک تو اس کے بارے میں دوسرے پارے میں ایک بات تھی، وہ میں نے بیان نہیں کی. ہمارے رب فرماتے ہیں خامخواہ قسمیں مت کھایا کرو. اللہ کی بات، اللہ کے نام کو خامخواہ ہدف مت بناؤ، ہر بات پہ قسمیں کھاؤ، ایسا مت کرو. اچھا، دوسری بات حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، غیر کی قسم مت کھایا کرو. اگر غیر کی قسم تم نے حلال سمجھ کے کھائی تو کافر ہو جاؤ گے. غیر، میرے باپ کی قسم، اور میرے اکلوتے بیٹے کی قسم، اور میری عورت کہتی ہے میرے شوہر کے سر کی قسم، اور آدمی کہتا ہے میرے بیٹے کے سر کی قسم. تو غیر اللہ کی قسمیں مت کھایا کرو. قسم اگر کھانی بھی پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو. پہلے زمانے میں لوگ بتوں کے نام کی قسم کھاتے تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ مزارات کی قسم کھاتے ہیں، بابا کی قسم کھاتے ہیں، فلانے بابا کی قسم، نبیوں کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ سے ہٹ کر کے کسی کے قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ والی بات حدیث میں ہے. اچھا، جب میں نے قسم کھا لی اس کا کوئی حکم بھی ہے. تو قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم کو کہتے ہیں، اصل میں قسم کے لیے جو لفظ حدیث اور قرآن میں ہے وہ یمین کا لفظ ہے. یمین کا لفظ وہ قسم کے لیے بولا جاتا ہے. اور یمین اصل میں کہتے ہیں اس ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو یمین اس کو کہتے ہیں. اور قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. تو الٹے ہاتھ کی بنسبت اس ہاتھ میں طاقت اور پختگی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو پختگی کی بنیاد پر قسم کو یمین کہا جاتا ہے. تو ایک قسم ہے یمین لغو، جیسے بلا واللہ، خامخواہ کی قسمیں کھانا، جملے نہ آگے کچھ ذکر ہے، نہ پیچھے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم. تو اس طرح کی قسم کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے. اس طرح قسم کھانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے. دوسری قسم ہے قسم کی یمین غموس کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ گزشتہ کل، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے روزہ رکھا، مثال دے رہا ہوں، اور میں کل کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے روزہ نہیں رکھا. یعنی ماضی کے اندر ایک کام میں نے کیا ہے، میں کہتا ہوں میں نے نہیں کیا. یا اس کا عکس، ایک کام میں نے نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں نے کیا ہے. یعنی زمانے ماضی پر جھوٹی قسم کھانا. اس کا ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور غموس کے لفظی معنی آتے ہیں ڈبو دینا. تو یہ قسم آدمی کو دوزخ کی آگ میں ڈبوئے گی. اس لیے زمانے ماضی پہ قسم مت کھایا کرو. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. وہ کیا ہے؟ مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا. مستقبل میں، جیسے کل ہے، اللہ کی قسم میں 2 بجے آپ کے پاس آؤں گا، مثال دے رہا ہوں، اور نہیں گیا بندہ، یعنی وہ قسم پوری نہیں کی. تو ایسے قسم کا کفارہ ہے. اچھا، قسم کے کفارے کو ذرا سمجھ لیجئے. پہلے قسم توڑے گا، یعنی گناہگار ہوگا، پھر کفارہ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ابھی قسم توڑی نہیں ہے اور پہلے سے کفارہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ مجرم تب بنے گا جب قسم توڑے گا. مجرم تب بنے گا جب قسم توڑے گا. جب قسم ہی نہیں توڑی تو مجرم بھی نہیں بنا. ابھی تو چیز برقرار ہے. تو یہ بات میں نے کسی وجہ سے کہی آپ کو. یہ جو ابھی میں نے آخری بات کی، یہ کسی وجہ سے کہی. تو قسم کے توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں ہے، قسم کے توڑنے کے بعد کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ ہم اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پیسے دے دے یا کھانا کھلائے. یعنی 20 لوگوں کو کھانا کھلائے. سمجھ گئے نا؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں 10 مسکین، پھر ایک وقت میں 10 مسکین، تو 20 لوگوں کو کھانا کھلائے. اور یا یہ ہے کہ عام جو عرف کے اندر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا لباس کیا ہے، کیا پہنتے ہیں لوگ. جیسے ہمارے علاقے کا لباس قمیص شلوار ہے، ہم آپ قمیص شلوار پہنتے ہیں. تو 10 مسکینوں کو کیا کریں؟
لباس دے دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یعنی کھانا بھی نہیں کھلا سکتے آپ، اور جو ہے وہ آپ کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ یہ لگاتار کا لفظ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ اور صحابی اگر قرآن کی آیت کی تفسیر میں یا حدیث میں کوئی جملہ کہے تو وہ حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابی رسول وہ اللہ کے رسول پر یا اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو لگاتار کا لفظ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے۔ تو یہ والی بات یہیں پر اس آیت میں چل رہی ہے۔ تو 3 دن لگاتار کیا رکھے؟ روزہ رکھے۔ لیکن ان روزوں کے اندر مکروہ روزے نہ ہوں۔ مکروہ روزے سے میری مراد کیا ہے؟ چھوٹی عید اور بڑی عید، اسی طرح بڑی عید کے بعد 3 دن 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ روزے نہ ہوں، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور رمضان بھی نہ ہو، رمضان بھی نہ ہو۔ اور اگر عورت ہے تو وہ عورت کے ناپاکی کے دن نہ ہو، پاکی کے دن ہو۔ تو یہ سب باتیں روزے کے لیے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک اپنے احکامات تمہیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ قسمیں کھاتے رہو گے، قسمیں ٹوٹتی رہیں گی، تمہارے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ آتا رہے گا۔ تو اللہ نے قسم زبان سے نکل گئی، قسم کھا لی، اب اس کا کفارہ اس طرح دے دو۔ 2 حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے 2 دن پہلے شراب کے بارے میں کافی ساری باتیں کہی تھی، تو یہاں پر ہمارے رب نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں شراب اور جوا ان دونوں گناہوں کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا۔ ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کا دستور یہ ہے، کسی چیز کی برائی دل میں بٹھانے کے لیے اس کو کسی ٹاپ کلاس جو خطرناک گناہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ یہ والا گناہ جس کو لوگ ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بت پرستی ایک خطرناک گناہ ہے، بت پرستی ایک خطرناک گناہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی، اللہ کے رسول اور ہمارے نبی کا انداز یہ ہے کہ یہ والا گناہ اس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، تو اس گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کو یہاں ذکر کر لیا تاکہ اس کی برائی تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ جس طرح مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شارب الخمر کعابد الوثن، شرابی اس کو یوں سمجھو جیسے بت کو سجدہ کرنے والا، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اور شراب کی اس دن آپ کے سامنے کافی تفصیل آ گئی، شراب کس کو کہتے ہیں، شراب کیا چیز ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں صرف یہ بات بتانی ہے کہ حرمت کا بیان ہے، پھر شراب کی برائی کا بیان ہے کہ شراب اور جوئے کے اندر نقصان یہ ہے کہ لوگ شراب کی وجہ سے آپس میں دشمنی آتی ہے، آپس میں بغض آتا ہے، نمازوں سے آدمی رک جاتا ہے، اللہ کے دین کی محنت سے رک جاتا ہے، اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے۔ یہ شراب اور جوئے کی برائی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ہر وہ گناہ جو آدمی کو نماز سے روکے وہ اس میں داخل ہے، ہر وہ گناہ جو آدمی کے دل دماغ کو اللہ کی یاد سے روکے وہ اس میں داخل ہے۔ تو یہ احکامات ہیں اس میں، جیسے 3 احکامات ہو گئے۔ چوتھا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے یعنی حالت احرام میں، اب تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تو پیک جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پھر بسوں میں پیک مکہ مکرمہ، پھر وہاں سے مدینہ، پھر وہاں سے پھر مکہ، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جیسے پیدل کے سفر ہوتے تھے اور صحرائی سفر ہوتے تھے اور اس طرح اونٹوں میں سفر ہوتے تھے، شکار کے موقع بھی ہوتے تھے، بہرحال بہت سارے لوگ اب بھی ایسا کرتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ حدود حرم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حدود، یعنی 2 حکم الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ میرا احرام نہیں ہے لیکن میں مکہ میں ہوں، حدود حرم میں، تو احرام ہو یا نہ ہو حدود حرم کے اندر شکار ناجائز ہے۔ احرام ہو یا نہ ہو حدود حرم کی ہریالی کو اور درختوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، احرام ہو یا نہ ہو۔
ایک مکہ کے الگ حدود ہیں، مکہ مکرمہ کے حدود الگ ہیں، احرام ہو یا نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ میں نے احرام باندھا اور میں حج کے لیے نکلا، ابھی میں مکہ مکرمہ نہیں پہنچا لیکن ہوں احرام کے اندر، تو اس احرام کا تقدس یہ ہے کہ میرے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، نہیں کر سکتا میں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا تو پھر اس شکار کا کفارہ ہے، جس کا ذکر آیت کے اندر موجود ہے کہ بھئی وہ شکار کس کیفیت کا ہے، اس شکار کا اس علاقے کے لوگ اس کی قیمت کا تعین کریں گے، اور وہ جو یعنی قیمت کا تعین کر کے وہ تم نے دینا ہوگا کہ تم نے اس احرام کے اندر یہ حرکت کیوں کی۔ اچھا، حالت احرام کے اندر میں سمندری سفر میں ہوں تو آیا میں مچھلی کا شکار کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، مچھلی کا شکار حالت ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ یہ جو سمندری شکار ہے وہ حالت احرام میں اس کی اجازت ہے، لیکن خشکی کے شکار کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ہمارے رب کا حکم ہے۔ پھر یہ سب کچھ چونکہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، تو بیت اللہ کی تعریف ہمارے رب نے بیان فرمائی کہ بیت اللہ تو ایسا ہے، بیت اللہ ایسا ہے، بیت اللہ ایسا ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے اور یہ سدا رہے گا، اور یہ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بخشش کا سبب بنایا، ہم نے لوگوں کے گزران کا سبب بنایا، دنیا آباد ہے بیت اللہ کی وجہ سے۔ یہ باتیں بیت اللہ کے بارے میں ہمارے رب نے سنائی۔ اسی طرح ایک حکم یہاں پر ہے کہ دینی معاملات کے اندر فضول قسم کے سوالات کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی نے حکم سنایا، اے لوگو اللہ کا حکم آیا ہے حج کرو۔ ایک شخص کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول صرف اس سال کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت بھی اتری کہ دیکھو اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر کائنات کے ہر فرد پر ہر سال حج فرض ہوتا اور تم نہ نبھا سکتے، اس لیے کہ حج تو ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک ہی تھا۔ تو اس قسم کے کہا کہ فضول قسم کے سوالات اس کی شریعت کے اندر کیا کر دی؟ ممانعت کر دی۔ اسی طرح ایک حکم یہاں پر اسی اس کے اندر یعنی 7ویں پارے کے شروع کی باتیں چل رہی ہیں، ایک حکم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو جیسے بیماری اس قسم کی لاحق ہو گئی کہ اس کو بچنے کی امید نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ضروری چیزوں کی وصیت لکھ لے۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب حکم ہمیں دیتے ہیں، باب الوصیت کی روایت ہے کہ تم پہ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہاری وصیت تیار نہ ہو۔ یعنی موٹی موٹی باتیں کسی کو تو پتہ ہونی چاہیے، کسی پر تو تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے، بیوی پر بھروسہ ہے، بیٹی پر کسی پر بھروسہ ہے، بیٹے پر بھروسہ ہے، کوئی تمہارا ایسا مخلص یار اور دوست ہے، تو کہا کہ تمہاری چیزیں، تمہارے یعنی تمہاری جو معاملات ہیں تم کسی نہ کسی کو معلوم ہونے چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ایسے دستاویز ہونے چاہیے جس سے معاملات جو ہیں وہ واضح ہو۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک قصہ ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی سفر میں تھا اور اس نے بیچارہ وہیں پر بیمار ہوا اور اس کو بچنے کی امید نہ رہی، تو اس نے ایک سامان حوالے کیا اور ان ساتھیوں کو نہیں بتایا، اس کا ایک فہرست بنا کر کے اس میں چپکے سے ڈال دیا۔ تو اسی سامان میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا۔ تو یہ جو ساتھی تھے، جو سفر والے تھے، جب اس کا انتقال ہوا اس کو وہیں دفن کیا، جب واپس آ گئے تو وہ پیالہ لے لیا، اور جب رشتہ داروں کو وہ سامان ملا انہوں نے فہرست نکالی تو اس فہرست کے اندر سب چیزیں تھیں، چاندی کا پیالہ نہیں تھا۔ اس پر جو ہے وہ جب بات سامنے آئی تو انہوں نے انکار کیا۔ خیر خدا کی شان وہ پیالہ کہیں بک گیا اور کہیں جا کر کے اس کا سراغ ملا تو بات بالکل کھل گئی، واضح ہو گئی۔
اس پر یہ 3-4 آیتیں 7ویں پارے کے شروع میں نازل ہوئی کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات ہو جیسے اس آدمی نے اپنی تمام فہرست ایسی بنا لی، لکھ لی تو اس کی چیز بچ گئی، ایسے ہی تمہارے ذمے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو گواہ بھی بنا لو اور اپنی چیزیں تمہارے محفوظ رہنے کے لیے یہ بات کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ گزشتہ کل کی بچی ہوئی 2-4 باتیں تھیں، احکامات تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور ابھی سورہ انعام ہے، 162 اس میں آیتیں ہیں اور 20 اس کے اندر رکوع ہیں۔ 1-2 دن میں انشاءاللہ ہم اپنے جو منزل ہیں ہماری وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ احکامات بس یہ شروع کے پاروں میں احکامات چونکہ کافی ہوتے ہیں اور اس میں وقت بھی لگتا ہے اور اس کی تشریحات بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارا تھوڑا سا وقت لگا۔ تو سورہ انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے، انعام چوپائے، 4 پاؤں والے جانور۔ تو اس صورت کے اندر 8ویں پارے میں خاص کر یعنی آپ سمجھیں کہ 30 رکوع کے بعد سے لے کر کے 4-5 رکوع تک چوپایوں کا ذکر ہے۔ چوپایوں کا کیا مطلب؟ اصل میں بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے اور اسی طرح جو یہودی ہیں، انہوں نے اب جانور ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال جانور ہے اس کی پوری فہرست ہے۔ جانور کو جب ذبح کر لیا اور اس کا گندا خون نکل گیا، اب ہر جانور میں تقریباً 7 چیزیں ہیں جو آدمی نہیں کھا سکتا، جیسے آگے پیچھے کی شرمگاہ ہے، اس کا استعمال حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح تقریباً 7 چیزوں کا ذکر فقہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آدمی حلال جانور میں یہ فلانی چیز وہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن اس زمانے کے اندر یعنی جو مشرک تھے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، انہوں نے بعض جانوروں کے بارے میں کہا کہ جی مثال کے طور پر اگر یہ اونٹنی ہے، اس نے اگر زندہ جانور جنا تو یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہمارے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے اپنی طرف سے، اور اگر اس نے مردہ جانور جنا تو یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ان باتوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ کچھ جانوروں کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، جیسے ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ اس پر کوئی سواری کرے، نہ یہ بک سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کے جانوروں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ ایسے ہی جیسے بھیڑ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے اور اونٹ کا ذکر ہے، پھر ان سب کے جوڑے ہیں، بکری ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْغَنَمِ اثْنَيْنِ۔ جیسے بھیڑ یہ بھی جوڑا، بکرا بکری یہ بھی جوڑا، گائے بیل یہ بھی جوڑا، اونٹ اونٹنی یہ بھی جوڑا، 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہو گئے، یعنی ہر ایک کے 2 جب ہو گئے، 4 کے جب 2 ہو گئے تو 8 ہو گئے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے میں نے تو سب حلال کیا ہے، میں نے تو کسی چیز کو حرام نہیں کیا۔ پھر حلال میں نے اس کی ترتیب بتائی ہے۔ تو اس 8ویں پارے کے اندر ہمارے رب جانور کے حلال ہونے کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جس جانور پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تو حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی پر علماء لکھتے ہیں جتنے بھی مشینی ذبح ہوتے ہیں، مشین سے جو ذبح ہوتے ہیں اور جو جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور ریکارڈنگ چل رہی ہے اور وہ ریکارڈنگ ہی کہہ رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور مشین ذبح کر رہی ہے، تو مشینی ذبح کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ مشینی ذبح حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم ایئرپورٹ میں ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اذان کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ایک زندہ آدمی اذان دے اللہ اکبر کہہ کے، یہ اذان کی سنت ہے، تب جا کر کے آپ جماعت سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا، ایئرپورٹ کے اندر ریکارڈنگ چلتی ہے،
ریکارڈنگ والی اذان ہوتی ہے تو اس ریکارڈنگ والی اذان سے سنت ادا نہیں ہوتی. آپ نے الگ سے اذان دینی ہوگی، پھر اقامت دینی ہوگی، پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے. اذان کے بغیر بھی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن جو پوری جماعت ہوتی ہے تو وہ اذان والی، تو اذان ریکارڈنگ والی نہیں چلے گی، بلکہ ایک صحیح زندہ آدمی وہ اذان دے گا تو اذان ہوگی. بالکل اسی طرح ریکارڈنگ چل رہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور مشین چل رہی ہے، تو اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. اس سے جانور اس وقت، ہاں میں ذبح کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جانور بدک گیا اور میرے ذہن سے بسم اللہ نکل گئی، میں بھول گیا بسم اللہ، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، میں نے بھول گیا اور چھرا پھر گیا، جانور ذبح ہو گیا. تو بھول کر کے اگر بسم اللہ چھوٹ جائے تو جانور حلال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہاں جان بوجھ کے چھوڑا تو حرام ہے، اور اگر بھول کے بسم اللہ آپ سے چھوٹ گئی تو کیا ہے، وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو یہاں اس کا ذکر بھی ہمارے رب نے کیا. یہودی خصلتوں کا ذکر، چوپایوں کا بیان چل رہا ہے. میں انعام کی وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں کہ اس سورت کو انعام کیوں کہتے ہیں. تو کچھ کافر مشرک جو مکہ مکرمہ کے تھے، کچھ چوپایوں کے بارے میں ان کی باتیں ہیں، کچھ چوپایوں کے بارے میں یہودیوں کی باتیں ہیں. ہمارے رب فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. کہا ہم نے یہودیوں کے اوپر بعض خاص چربیاں حرام کی تھی. بس جیسے آنتوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا، آنتوں کے پاس ایک چربی کا بڑا گچھا ہوتا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چربی ہم نے ان پر حرام کی ہوئی تھی کہ خبردار چربی استعمال نہیں کرو گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، چربی تو استعمال نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اس کو لیا، اس کو پگھلایا اور اس کا تیل بیچنے لگے. کہا ہم نے کھایا کرے، ہم نے تو استعمال نہیں کیا. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی. انہوں نے کیا کیا، چربی نکالی، اس کو پگھلایا، اس کا تیل بنا کر کے بازار میں بیچ دی اور کہنے لگے ہم نے کہاں استعمال کیا. حالانکہ یہ بھی تو استعمال کی ایک صورت ہے. ایک چیز آپ نے لے لی اور آپ نے پگھلا کے بیچ دی اور آپ کہتے ہیں میں نے استعمال نہیں کیا. استعمال تو کر لیا آپ نے. اسی طرح ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر جو گوشت کے ساتھ چربی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے حرام کی ہوئی تھی. تو اور کیوں ہم نے ایسا کیا، ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی اور حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں اس پہ. تو اس بنیاد پر یہ سورت کیا ہے، میں نے جیسے عرض کیا اس کو کیا کہتے ہیں، سورہ انعام کہتے ہیں. یہ اس کی وجہ تسمیہ 4-5 رکوع کے اندر 8ویں پارے کی ہی میں نے آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کر لی. اسی طرح اب شروع سے لے کے چلتے ہیں. سورہ انعام کے اندر انعام کی وجہ تسمیہ آ گئی، لیکن یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر ہمارے رب نے جن باتوں کو زوردار انداز میں بیان کیا ہے اس میں نمبر 1 اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے. وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، وہ اللہ تمہارے چھپکے چھپکے چیزوں کو بھی جانتے ہیں، وہ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، وہ اللہ جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، وہ اللہ جو آسمانوں میں بھی اللہ کی چلتی ہے، وہ اللہ زمین میں بھی اللہ کی چلتی ہے. تو یہ پورے اس میں آپ سنیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ اس زمانے میں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کے وقت میں ستارے آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، تم کہتے ہو یہ ستارے اللہ ہیں، چلو تمہاری خیال کے مطابق ہم فرض کر لیتے ہیں یہ خدا ہے. لیکن ستارہ چلتے چلتے جب ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے خدا کے بندو، جو نکلنے میں کسی کا محتاج اور ڈوبنے میں کسی کا محتاج، تو میں تو ایسے کو خدا نہیں کہہ سکتا. اگلے دن ستارے سے بڑا کیا تھا، چاند تھا.
کہ اے میری قوم تمہارے خیال کے مطابق یہ ہمارا رب ہے، تو چلو فرض کر لیتے ہیں۔ اگلے جب چلتے چلتے چاند بھی غائب ہو گیا کچھ دیر کے بعد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے تو مجھے صحیح صحیح ہدایت کی ہے اور میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اگلے دن سورج نکل گیا تو کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا ہے۔ لیکن جب سورج چلتے چلتے پیلا پڑ گیا، ڈوب گیا، تو کہنے لگے اے میری قوم یہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ سب خدا کی مخلوق ہیں، میں سب سے اپنا رشتہ کاٹ کر کے کس کی طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ پھر یہیں پر اسی کے ساتھ 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 18۔ ابراہیم علیہ السلام وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا۔ 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ اور کیا خلاصہ سنا رہے ہمارے رب کہ 18 کے 18 نبی اولو العزم یہ سب لا الہ الا اللہ کہتے بھی تھے اور اس کی دعوت بھی دیتے تھے، اور یہ مشرک نہیں تھے۔ یہ نبی تو رسالت کا بیان بھی آ رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی بھی آ رہی ہے کہ اللہ جو ہم زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں اس دانے کو پھاڑنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زندے سے مردہ کون نکالتے ہیں؟ اللہ۔ مردے سے زندہ کون نکالتے ہیں؟ اللہ۔ اور ابھی گھپ اندھیرا ہے، آپ صبح فجر میں دیکھیں گے یہ گھپ اندھیرا یوں اس طرح پھٹ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فالق الاصباح، صبح کو یوں پھاڑ دیتا ہے ہمارا رب۔ ہاں، صبح کو یوں پھاڑ، یعنی رات یوں پھٹ جاتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں کرتا ہوں۔ یہ ستاروں کا جتنا نظام ہے تمہیں خشکی کے راستے، سمندروں کے راستے، ستاروں کے ذریعے سے یہ میں بتاتا ہوں۔ اور وہ اللہ کی ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے دانے نکالے۔ تم دیکھتے ہو کہ دانے کے اوپر ایسے غلاف چھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ بھٹے کو آپ دیکھتے ہیں، ہم جو بھٹا لیتے ہیں لوگ بیچتے ہیں بھٹا والے، آپ نے دیکھو نا بھٹے پہ کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں حبم متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر یوں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھٹے کے ساتھ دیکھو لائن لائن میں کیسے دانے دانے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کیا، یہ زیتون میں نے پیدا کیا، یہ انگور میں نے پیدا کیا۔ کچھ کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں مشتبہاً، اور کچھ کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، غیر متشابہ۔ انظروا الی ثمرہ، ذرا اس کے پھل کے ابتدا کو دیکھو، وینعہ، ینا کہتے ہیں پکنے کو، ذرا چھوٹے کو دیکھو، پھر بڑھتے 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 یہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، رنگ بھی بدل دیتا ہے۔ آم کو دیکھا چھوٹا سا تھا، پھر ہری ہری کیری بن گئی، پھر پیلا ہو گیا، پھر سرخ ہو گیا، پھر مٹھاس بھی آ گئی اس کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی ابتدا کو دیکھو، پھر اس کے بڑھنے کو دیکھو، پھر اس کے پکنے کو دیکھو، دیکھو میں کیسا تمہارا رب ہوں، یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا جتنا بھی یہ سسٹم ہے یہ پہلے لوگ نقشہ بناتے ہیں پھر کرتے ہیں، اللہ پاک نے یہ سب چیزیں بغیر نقشے کے بنائی۔ بدیع کے معنی وہ چیز جو انوکھے انداز میں بغیر کسی نقشے کے بنانے والی ذات، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ پیدا کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، دنیا کی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ سب کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ زبردست باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقینی بات ہے یہ آسمانی باتیں بصیرت سے بھری ہوئی تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، جس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور ان باتوں کو تسلیم کر لیا یہ اسی کی ذات کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو اپنے آپ کو نابینا رکھے گا اسی کا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ہمارے رب نے اپنی بڑائی کو بیان کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی، 7ویں پارے کا آخری صفحہ، ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دیکھو بہت سارے لوگ خدا کو نہیں مانتے،
لیکن تم میری بات سننا، تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، تم ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو. اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو وہ خدا کو گالی دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو خدا کو گالی دینے کا سبب تم بنے. کیوں؟ تم نے ان کے خداؤں کو برا کہا. تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو. حدیث میں آتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول، ہم اپنے ماں باپ کو کہاں گالی دیتے ہیں؟ فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو نا، وہ پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے. تو تمہارے ماں باپ کو جو گالی ملی نا، تم نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی. ایسے ہی تم خدا کو گالیاں مت دو. اللہ کے رسول، ہم خدا کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ فرمایا تم دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دو گے نا، وہ تمہارے خدا کو کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے. تو اس سے بھی ہمارے رب نے منع کیا. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، لیکن آخری بات رہ جائے گی، وہ یہ ہے کہ بالکل اس سورت کے آخر میں 10 نصیحتیں ہمارے رب نے کی ہے. نمبر 1، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. آ جاؤ، آپ اعلان کرو، سارے آ جاؤ، ایک بات سن لو، میں تمہارے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرنا. مرتے دم تک کے لیے یہ بات طے کر لو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو غریبی اور فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو. ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش. دیکھو، بے حیائی کے قریب بھی مت جانا، بے حیائی کے قریب. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری بے حیائی، کھلم کھلا کوئی بے حیا بنے وہ بھی نہیں کرنا، چپ کے بھی بے حیائی نہیں کرنا. کھلم کھلا ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ نفرت اس آدمی سے ہے جو سب کے سامنے بے حیا بنے. کہا یہ بہت بڑا اللہ پاک کا باغی انسان ہے. اور چپ کے بے حیائی بھی مت کرنا. کیوں؟ تمہارے اندر کی چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے. ذالکم وصاکم بہ، تمہارے رب تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو. آگے ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. ہاں، جو دستور ہے تمہیں چوتھے پارے میں سمجھا چکے ہیں، اس ترتیب کے مطابق تم یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو. ولا تقربوا مال یتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا الكيل والميزان بالقسط. ناپ اور تول کے اندر دیکھو انصاف سے کام میں لینا. اور دیکھو ہم نے جتنے احکامات اتارے ہیں نا، ہم نے تم پر کوئی سختی نہیں کی. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب زبان سے کوئی گفتگو کرو تو انصاف والی گفتگو کرنا. اور ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تمہارا رب وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت لو. اور آخر میں کیا فرمایا؟ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ قرآن، یہ حدیث میرا راستہ ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں راستوں پہ مت چلو. فتفرق بکم عن سبیلی، تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور ذالکم وصاکم بہ، میں تیسری بار پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم کیا بنو؟ متقی بن جاؤ. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. یہ 10 باتوں کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھو اور ان آیتوں کا ترجمہ دیکھو جو 8ویں پارے کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع کے شروع کے اندر ہیں. سورہ انعام کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع کے شروع میں 10 باتیں ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا قرآن کھول کر کے ترجمہ اس کا دیکھ لیا کریں کبھی کبھی، اس لیے ہمارے دین کی بنیادیں ہیں. یہ جو 10 باتیں ہیں یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں. اس سے باقی پھر کیا نکلتی ہیں؟ شاخیں نکلتی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما. اے ہمارے اللہ آسمانی علوم ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ عمل والا بنا، اور اے اللہ ہمیں تبلیغ والا بنا.
ان باتوں کو پہنچانے والا بنا اور ہمیں اخلاص والا بنا، اور اے اللہ ہمیں رزق سے محروم نہ فرما، ہمیں بیماریوں سے بچا، ہمارے دل دماغ کو ہر خوف سے پاک فرما، ہمارے دل دماغ کو ہر خوف سے پاک فرما، ماضی کا خوف بھی ختم فرما اور مستقبل کا خوف بھی ختم فرما، ہر غم ہم سے دور فرما، ہر بیماری جو موجود ہے یا ہمیں خوف ہے اس کو ختم فرما۔ اے اللہ آج کا روزہ قبول فرما، آئندہ کے سارے روزے آسان فرما۔ اے اللہ آج آپ نے ہمیں 10واں پارہ پڑھوایا، کہ اللہ باقی 20 پارے بھی آسان فرما۔ اللہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ باقی صورتوں کے خلاصے بھی اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی اپنے بہت سارے کاموں کو، آرام کو چھوڑ کے یہاں بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کی ہر مشکل آسان فرما، ان کی تکلیفات کو ختم فرما، اس لیے کہ آسمانی علوم ہزاروں ہزاروں نوافل سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ اللہ اس کا یقین بھی ہمیں عطا فرما، اور ہم سب کے اعمال نامے میں ہزاروں ہزاروں نوافل اس کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔